بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اتاری قرآن اکیڈمی۔ آج انشاءاللہ ہم مدنی قاعدہ سبق نمبر 16 لیسن نمبر 16 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 16 کو پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک پچھلے اسباق کو نہیں پڑھا تو پہلے آپ پچھلے اسباق کو کمپلیٹ کیجئے، اور تمام ویڈیوز کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک اتاری قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں۔ چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 16 کا ٹاپک کیا ہے؟ تفہیم و ترقیق۔ ٹاپک کیا ہے؟ میرے ساتھ مل کر ریپیٹ کیجئے، تفہیم و ترقیق۔ تو اس سبق کو جو ہے آگے یہاں سے پڑھنے سے پہلے ہم پہلے اس کے قواعد پڑھیں گے، جیسے ہم پچھلی ویڈیوز کے اندر پڑھتے آئے ہیں۔ تو پہلے ہم سبق نمبر 16 کے قواعد پڑھیں گے۔ ہم نے موضوع کے بارے میں جانا، سبق نمبر 16 کا موضوع ہے تفہیم و ترقیق۔ تو آئیے اس بارے میں جانتے ہیں، تفہیم کسے کہتے ہیں، ترقیق کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، تفہیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ تفہیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے، اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ جو دو کلمات ہیں، ان کی جو ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے، یہ اپنے اچھے انداز سے یاد کر لینی ہے، کیونکہ یہ سبق جو ہے سمجھیں اس کا موضوع بھی یہی ہے، اور یہی تفہیم و ترقیق کے بارے میں ہی ہے۔ تو یہ اگر آپ کو ڈیفینیشن یاد ہوگی، یہ تعریف یاد ہوگی اچھے سے، تو یہ سبق پڑھنا آپ کے لیے آسان ہوگا، اور ہر کلمے میں جو قاعدہ لگ رہا ہوگا، اگر آپ کو یہ دونوں ورڈ یعنی کہ اچھے سے یاد ہوں گے، پھر ہی آپ بتا پائیں گے کہ یہاں پر جو ہے تفہیم ہو رہا ہے یا ترقیق ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے جانتے ہیں۔ 3 حروف الف، لام اور را کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تو آئیے اس بارے میں جانتے ہیں کہ الف کو کب پر پڑھا جاتا ہے، کب باریک پڑھا جاتا ہے، لام کو کب پر اور کب باریک پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے را جو ہے، را کو کب پر اور کب باریک پڑھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ایک کنسیپٹ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ 3 حرف ایسے ہیں جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تو آئیے ان کی آگے تفصیل جانتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے ہے الف۔ اچھا، الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر نیچے ہم آپ کو کوئی مثال دیتے ہیں، جیسے یہ دیکھیے، ہمیں اوپر بتایا گیا ہے کہ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو یہ دیکھیں، یہ قوف جو ہے یہ پر ہے، یہ یعنی کہ ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، اور مصاریہ میں سے ہے، تو الف سے پہلے پر حرف آ گیا تو ہم اس الف کو پر پڑھیں گے۔ جیسے جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے قا قا، تو یہ الف جو ہے یہ پر پڑھا جا رہا ہے، اس کا ساؤنڈ جو ہے یہ ہم یعنی کہ موٹا کر کے بنا رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح الف سے پہلے اگر باریک حرف آ جائے، جیسے دیکھیں یہ باریک کاف ہے، تو اس الف کو ہم باریک پڑھیں گے۔ جیسے دیکھیں کانا کانا، اس میں اب دیکھیں یہ الف باریک پڑھا جا رہا ہے۔ تو مزید انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو یہ چیزیں جو ہے یہ بہتر سے بہتر ہوتی جائیں گی۔ اچھا، آگے دیکھیے لام۔ لام کو کب پر اور کب باریک پڑھا جاتا ہے، یہ اس بارے میں جانتے ہیں۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھے جائیں گے، یعنی جو اسم ہے، جو اللہ پاک کا نام ہے اللہ، اس کا یعنی کہ یہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی کسی کلمے میں بھی کوئی بھی کسی جگہ بھی لام آ جائے گا تو اس کو ہم باریک ہی پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ صرف کس لام کے لیے خاص ہے؟ جو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کا جو اللہ عز و جل کے نام کا جو لام ہوگا، اس کے اندر جو لام ہوگا، یہ اس کا قاعدہ ہے۔ کیا قاعدہ ہے؟ کہ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس کو پر پڑھیں گے، اور اگر جو ہے یہ زیر آ جائے تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں اللہ، یہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف جو ہے اس پر زبر ہے، تو اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ اللہ
اگر ہم اسے پڑھتے ہیں اللہ تو یہ غلط ہو جائے گا، اس لام کو ہم پر پڑھیں گے جیسے اللہ۔ اسی طرح اگر پیش ہو تو پھر بھی پر پڑھیں گے، جیسے یہاں پر آپ دیکھیں رسول اللہ، یہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے نام سے پہلے حرف پر پیش ہے، تو یہاں پر بھی ہم اللہ کے نام کو جو ہے پر پڑھیں گے۔ اچھا یہاں پر دیکھیے ہمیں اوپر بتایا گیا ہے کہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے نام سے پہلے اگر زیر ہو تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے، تو یہاں پر دیکھیں یہ لام ہے، اس سے پہلے جو لام ہے اس کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس کو باریک پڑھیں گے جیسے للہ۔ اسی طرح اس کو بھی باریک پڑھیں گے جیسے باللہ۔ تو دو کنسیپٹ ہم نے سمجھ لیے۔ اچھا اب آگے تیسرے نمبر پر ہے را۔ اچھا یہ جو اوپر تعریفیں آپ نے پڑھی ہیں اس کو اپنے زبانی یاد کرنا ہے، اچھے سے یاد کرنا ہے، میں نے آپ کو سمجھا بھی دیا ہے، تو جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو یہ تعریفیں جلدی یاد ہو جائیں گی۔ تو ان کو آپ نے پہلے سمجھنا ہے اچھے طریقے سے، پھر زبانی یاد کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے جو ہے سبق نمبر 16 کو باقاعدہ سٹارٹ کرنا ہے، پڑھنا شروع کرنا ہے آگے سے۔ تو اب را کے بارے میں جانتے ہیں۔ اچھا را کو کب پر پڑھا جاتا ہے، آئیے را کو پر پڑھنے کی صورتیں یہ جانتے ہیں۔ اچھا را کو کب کب پر پڑھا جاتا ہے، را پر زبر یا پیش ہو۔ سب سے پہلی بات را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح را پر دو زبر یا دو پیش ہو۔ اچھا یہ دو باتیں بیان ہو رہی ہیں، دو زبر یا دو زیر، یہ ہم سب کچھ پیچھے پڑھ چکے ہیں، پچھلی اسباق میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے پچھلی اسباق اچھے سے پڑھے ہیں تو پھر آپ کو یہ ساری باتیں آسانی سے سمجھ آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ نے پچھلے اسباق نہیں پڑھے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ پہلے آپ پچھلے اسباق کو کمپلیٹ کیجئے، کیونکہ وہی اصطلاحیں وہی قواعد وہ آہستہ آہستہ اگلے اسباق میں آئیں گے، تو جیسے آپ پچھلے اسباق پڑھ کے آئیں گے تو آپ کے لیے اگلے اسباق پڑھنا آسان ہوگا۔ اگر آپ پہلی مرتبہ یہی ویڈیو دیکھ رہے ہیں سبق نمبر 16، پچھلے 15 اسباق کو چھوڑ کے آپ ڈائریکٹ سبق نمبر 16 پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ اس سبق کو نہیں پڑھ سکتے، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ اصطلاحیں جو ہیں دو زبر دو پیش یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات۔ مزید ہم جب آگے پڑھیں گے سبق تو انشاءاللہ مزید یہ چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی۔ اچھا را کو پر پڑھنے کی صورتیں، را پر زبر یا پیش ہو، را پر دو زبر یا دو پیش ہو، اسی طرح را پر کھڑا زبر ہو، ٹھیک ہے، تب بھی را کو کیا کریں گے، پر پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، اس کو تفصیل میں ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے جب ہم سبق کو سٹارٹ کریں گے۔ اسی طرح آگے دیکھیں را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، یہ عارضی زیر کیا ہوتی ہے اس بارے میں بھی انشاءاللہ جب ہم سبق پڑھیں گے تو آپ مزید جو ہے تفصیل سے آپ کو بتایا جائے گا۔ اسی طرح را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو۔ اچھا یہ جو صورتیں ہیں یہ جب آئیں گی پائی جائیں گی تو تب ہم را کو پر پڑھیں گے۔ آئیے اب را کو باریک پڑھنے کی صورتیں جو ہے ان کو پڑھتے ہیں۔ اچھا را کے نیچے زیر یا دو زیر ہوں، اسی طرح را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، یہ زیر اصلی کیا ہوتی ہے اس بارے میں بھی انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو۔ اچھا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آگے ہم پڑھیں گے کیونکہ جب ہم نے سبق سٹارٹ کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ جب اس کی وضاحت ہوگی تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ابھی آپ سمجھ تو آنی چاہیے اگر آپ نے پچھلے اسباق پڑھے ہوں گے، تو پہلے آپ ان کو یاد کر لیجئے، اس کے بعد جو آپ کے کوئی کنفیوژن ہوگی یا جو سوالات ہوں گے وہ جب ہم سبق پڑھیں گے تو اس میں کلیئر ہو جائیں گے۔ اگر اس میں بھی کلیئر نہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا آگے دیکھیے عارضی حرکت، قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی، جیسے ارجعی، اب یہ جو الف یہ جو حرکت ہے حمزہ پر یہ عارضی ہے، ٹھیک ہے، تو الف کے نیچے زیر عارضی ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو، قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں، الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی، یعنی کہ یہ الف تھا اس پر کوئی حرکت نہیں تھی، تو یہ عارضی حرکت جو ہے ہم نے لگا کر اس کلمے کو جو ہے یہ پڑھا ہے، تو اس زیر کو جو کیا کہیں گے، عارضی حرکت کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے ایک نوٹ بھی لکھا ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، جیسے مرصادن، یہ را ساکن سے پہلے زیر اصلی جو ہے یہ اسی کلمے میں ہے تو اس وجہ سے ہم، اور را کے بعد حروف مستعلیہ بھی ہے
لیکن ہم اس کو اور اس را کو پوری پڑھیں گے۔ چلیں آگے باقاعدہ سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ باقی یہاں پر جو سوالات آپ کے ہیں وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے انشاءاللہ کافی سوالات ادھر بھی آپ کے کلیئر ہو جائیں گے۔ چلیں باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں سبق کو، میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف الف زبر قاف، لام زبر لا، قال صاد زیر صی، را الف زبر را، صرا طا زبر طا، صراط۔ اچھا یہاں پر الف جو ہے یہ اس کو ہم پور پڑھیں گے، اس کی وضاحت پہلے بھی ہو چکی ہے۔ یہاں پر جو را ہے اس کو بھی ہم پور پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے اوپر پڑھا کہ را پر زبر ہو تو را کو پور پڑھتے ہیں، تو اس میں را کو بھی پور پڑھیں گے، اور یہ جو الف ہے اس الف کو بھی پور پڑھیں گے۔ صراط، آگے پڑھتے ہیں۔ سین زید سی، را الف زبر را، سیرا، جیم دو زبر جن، سراجن۔ یہاں پر بھی را کو بھی پر پڑھیں گے، اور یہ جو الف ہے اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، یہاں پر الف کو باریک پڑھیں گے۔ میم الف زبر ما، لام دو زبر لن، مالن، میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، زا دو زبر زن، مفازن۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں، تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو جو ہے ملتی رہیں، اور جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اور آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز وزٹ آور ویب سائٹ atariquranacademy.com۔